الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا ہر قسم کی تعریف اللہ مالک الملک کے لیے خاص ہے، جو اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور حاکموں کا حاکم ہے، زبردستوں کا زبردست الہ ہے۔ اس مالک کی یہی تعریفات ہیں جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے،
جس کو وہ چاہتا ہے زمین سے اٹھا کر تخت پہ بٹھا دیتا ہے، جس کو وہ چاہے تخت سے ہٹا کر تختے پہ بٹھا دے۔ وہ اتنا مختار خود ہے کہ ہم اسی سے بھی التجا اور دعا کرتے ہیں کہ وہ نفع اور نقصان دیتا ہے، جس کو وہ نفع دینا چاہے ساری کائنات مل جائے، نقصان پہ تل جائے اور اس کو کوئی ذرہ بھر بھی وہ نقصان نہیں دے سکتے، اور جس کو وہ نقصان دینا چاہے ساری کائنات مل کر بھی اس کو نفع نہیں دے سکتے۔ اس مالک کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، جس کو وہ چاہے عزت سے نواز دے، جسے وہ چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج میں آپ کو وہ دعوت دینے چاہتا ہوں جو دعوت تمام انبیاء کی دعوت ہے، جو منہج تمام انبیاء کا منہج ہے، جس پر عمل کر کے انسان دارائن کی نجات پا جاتا ہے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرات، اللہ خالق و مالک اس نظام ارض و سما کے مالک ہیں، اور جو مالک نظام ارض و سما کا مالک ہے وہ دن رات لاتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ، چاند کو چمکاتا ہے تو اپنے اختیار کے ساتھ، سورج کی چمک ہمیں ملتی ہے تو اس کے اذن کے ساتھ، اور بغیر ستونوں کے اگر ہمیں آسمان نظر آتا ہے تو اس کا ٹپایا ہوا ہے اور اس کی نیلی بنائی ہوئی چھت ہے، اور اس آسمان کے اندر جو ستارے ہیں زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ ہی اس سے خوبصورت بنانے والا ہے، اللہ ہی اس میں ایسے لائٹ جو ستارے ہیں ان کا انتظام کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے آسمانوں سے بادل برسانے والا، اور اسی طرح اللہ خالق و مالک دنیا میں طرح طرح کے نباتات ہمیں کھلانے والا، دنیا میں طرح طرح کے نباتات جو آتے ہیں نظر، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، اس بات کا ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، یہ ہر چیز جو مصنوع شدہ ہے، جس کو بنایا گیا ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے اور اس کا ایک خالق ہے جو اس کے علاوہ ساری کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا۔ حتیٰ کہ عرب ترک کی فسخ العزائم، میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں تو میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فسخ العزائم، میں اپنے عزائم، میں اپنے ارادے جو ٹوٹ جاتے ہیں، میں سوچتا کچھ اور ہوں ہوتا کچھ اور ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں تو فسخ العزائم، میں نے اپنے رب حقیقی کو پہچان لیا ہے، میں نے اس کی قدرت کا نظارہ کر کے میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اور اس کی دعوت کے لیے، اس کو منگوانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء، تمام رسل کیا دعوت دیتے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، تجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی میرے رسول ایلچی پیغمبر پیغام رساں آئے ہیں، پیغام پہنچانے والے آئے ہیں، ان کی طرف میں نے صرف ایک ہی وحی کی تھی، وہ کیا تھی؟ انا لا الہ الا انا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی ایک الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے۔
تمام انبیاء کی ایک دعوت ہے۔ انبیاء آتے گئے، رسالتیں بدلتی گئی، کلمے کا دوسرا جز بدلتا گیا، لیکن پہلا جز جو ہے وہ ازل سے لے کر ابد تک برقرار رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے اللہ خالق و مالک نے بے شمار اپنی نصوص اپنے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ وہ الحی لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، لوگوں میں زندہ ہوں، میرے علاوہ کوئی حج نہیں ہے، میں قائم ہوں، میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی قائم رہنے والا نہیں ہے، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی نہیں، صرف میں ہوں، تم میری ہی عبادت کرنا، تم مجھ سے ہی اپنی حاجات اور مناجات میرے سامنے رکھنا، تم اپنی اپیلیں اپنی درخواستیں میرے مجھ سے کرنا، تم فریادیں مجھ سے کرنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، یہی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ بچے جب بھی تم نے سوال کرنا ہو، اے دین کے طالب علم جب بھی تم نے مانگنا ہو، جب بھی تم نے اپیل کرنی ہو، تو اپیل استغاثہ کس سے کرنا ہے؟ جس سے تمام انبیاء کرتے رہے، تمام انبیاء نے جس سے کرنے کی دعوت دی ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم سوال کرنا تو اس ایک اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد کرنا تو ایک الہ سے مدد طلب کرنا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری حاجات اور مناجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ وہی ایک خدا ہے جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو بلڈنگ بنانے والا ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی غوث نہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ حضرات، پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبادہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 35 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من شہد اللہ الہ الا اللہ، لوگوں کو گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے کوئی مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جس طرح میرا مالک سن سکتا ہے، کائنات میں اس طرح کوئی سن نہیں سکتا، جس طرح وہ دیکھتا ہے، جس طرح وہ نظر رکھتا ہے، اس طرح کائنات میں باپ بیٹے پہ نظر نہیں رکھتا، کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ غیر مذہب کو اہل کتاب کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کیجئے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ، بے شک جو عیسیٰ ہیں، عبد اللہ، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وَرَسُولُ، اور اس کے رسول ہیں۔ جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچپن کی عمر میں خدا بلاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ نکلتے ہیں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میری طرف اللہ نے کتاب مجھے دینی ہے، اور وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے دعوت فکر کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، میں پیغام رسا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جہاں یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، یہیں پہ یہ بھی گواہی دینا کہ اللہ کا بندہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاہا، اللہ خلق و مالک نے روح پھونکی ہے اس کی طرف، اور والجنت حق والنار حق، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں کہ جنت حق ہے، والنار حق،
آگ حق ہے، جو برے کرے گا اس کا انجام آگ میں ہے، جو اچھا کرے اس کو اللہ جنت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گواہی اتنی پیاری گواہی ہے، یہ شہادت اتنی پیاری شہادت ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، جو اس شہادت کو اقرار کو کرتا ہے، اقرار کرنے کے بعد اس شہادت پہ قائم رہتا ہے، ساری زندگی پکا رہتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات یہ ایسی دعوت ہے، یہ کلمہ توحید ایسا کلمہ ہے، التوحید رأس الطاعات، کہ جو ہر نیکی کی جڑ ہے، ہر نیکی کی جڑ، اور اس جڑ کو اللہ خالق و بارک نے سورہ ابراہیم میں بیان کیا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ خالق و بارک کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ جو ہے وہ زمین پہ ہے اور جس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ جتنا جس کا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا وہ مضبوط ہوگا عمل کے اعتبار سے اللہ خالق و مالک اس کو جنت میں لے جائے گا۔ حضرات اللہ خالق و مالک ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ کلمہ ہے التوحید رأس الطاعات، جو ہر نبی کی دعوت رہا ہے، ہر پیغمبر کی دعوت رہا ہے۔ اس کلمہ حق کو جس نے کہا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل پہلے 1450 سال صدیاں بیت چکی ہیں، میرے رسول نے بھی اس کلمہ کی صدا لگائی تھی، لوگ اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، میرے رسول کے ساتھ احترام کی نظر سے پیش آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن جو ہی میرے رسول نے اس کلمہ توحید کی دعوت دی ہے، کہا اے عرب کے واسیو اگر تم کلمہ پڑھ لو گے، پہلے میں محمد بن عبداللہ تھا، اب میں محمد رسول اللہ بن چکا ہوں، تم اس کے اقراری بن جاؤ، تم اس کی شہادت دے دو، تملک العرب والعجم، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا کی بادشاہت تمہیں مل جائے گی، تم خوش نصیب ہو، تم سعادت مند ہو کہ تم میں اللہ کا رسول آ چکا ہے، تم نے گواہی دینی ہے کہ ہم نے قانون ماننا ہے تو ایک الہ کا ماننا ہے، ہم نے بات ماننی ہے تو صرف ایک خدا کی ماننی ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی فیصلہ ہے جس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم کسی کے فیصلے کا اقرار نہیں کرتے، ہر فیصلے کا انکار کریں گے، لیکن ایک الہ کے فیصلے کا اقرار کریں گے۔ ان کو یہ بات پسند نہ آئی تو میرے رسول کے وہ دشمن بن گئے، کیونکہ اس میں نفی ہے اور دوسری سائڈ پہ اثبات ہے، نفی معبودہ نے باطلہ کی ہے اور اثبات صرف ایک الہ کا ہے۔ جنگیں لڑائیں اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ کسی کی نفی کرتا ہے، جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں جب بندہ کسی کو روکتا ہے کہ فلاں کام نہ کر، فلاں جائز نہیں ہے۔ اللہ خالق و مالک نے اپنے کلام کا آغاز بھی نفی سے کیا ہے، کلمے کا آغاز بھی نفی سے کیا ہے، پہلے نفی کرو گے بعد میں اثبات کرو گے، پھر رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرو گے، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہو لیکن معبودان باطلہ کی نفی نہیں کرتے ہو، تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا اسلام کمزور ہے۔ اللہ خالق و مالک نے یہ حکم دیا ہے۔ حضرات کس بات کا حکم دیا ہے؟ اللہ خالق و مالک کہتے ہیں اور لوگوں تم نے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لن انفصام رہا، جو جس کے ٹوٹنے سے ٹوٹ نہیں سکتا، ٹوٹ جل سکتا ہے، ٹوٹ کٹ سکتا ہے، لیکن تجھے کوئی کلمہ توحید سے نجات چھٹکارا نہیں دلا سکتا، تجھے اس سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ تو کلمہ توحید پڑھنے کے بعد کہتے ہیں لن انفصام رہا، تو کبھی بھی اسلام سے ٹوٹ نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ جتنے طاغوت ہیں یہ سب کا انکار کرتے، جتنے طاغوت ہیں ان کی بندگی کا انکار کرتے، جتنے اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کر، یہ تجھ پر لازم ہے انکار کرنا، ان کے ساتھ کفر کرنا،
واجب ہے، نفی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا معبودان باطلہ کا اور پھر اس بات کرے گا صرف ایک الہ کا، تو نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑا ہے جو کسی کے ٹوٹنے سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ حضرات، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم کلمہ توحید پڑھو، تمہاری جان محفوظ رہے گی، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ حضرات، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، آج یہ اگست کا مہینہ 1400 سال پہلے بھی اسی طرح کا اعلامیہ تھا، لوگ دلیلے تھے، انسانیت غلط تھی، لوگوں کے ہاں کوئی نظم و ضبط نہ تھا۔ میرے رسول نے توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کو اسلام پہ گامزن کیا اور ان کو اخوت بھائی چارے کا درس دیا، مساوات کا درس دیا، ہمدردی کا درس دیا، احساس کا درس دیا۔ وہ آپس میں مل جل کے بھائی بن گئے، جو جانوں کے لٹیرے تھے وہ جانوں کے محافظ بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ رہبر بن گئے، اور جو جاہل تھے وہ بڑے وقت کے امام اور رہبر اور خلیفہ بن گئے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو بادشاہتیں دی ہیں، اور آج سے 68 سال پہلے، 68 برس پہلے بھی یہی نعرہ تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، ہم پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں گے، ہم پاکستان میں صرف خدا کی وحدانیت کا اعلان کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کریں گے۔ اور اس کلمے کی خاطر، کلمہ حق کی خاطر، بوڑھوں نے اپنے سینوں پہ زخم کھائے، اپنے بچوں کو اپنے آپ سے جدا کروایا اور نیزوں پہ بچوں کو لٹکایا گیا، عورتوں کے ساتھ اتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آج کا نام نہاد مسلم، نام نہاد کلمہ گو مسلمان، اپنے آپ کو مسلم کہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، ان کی قربانیوں کو ریگا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ادھر بلال سویا ان کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کو تپتی ہوئی ریت کی صحراؤں پہ لٹایا جاتا ہے، لیکن آج کا مسلم کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور فحاشی کے امنتے سلابوں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اور حیا اس کے اندر اتنی ختم ہو چکی ہے کہ ماں بہن کی تمیز کرنا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حیا نہ عورت میں رہی ہے نہ مرد میں رہی ہے، اس کو اسلام کی قدر کا کیا پتا اور اسلام والوں کی قدر کا کیا پتا، جنہوں نے کلمہ کی خاطر اپنے آپ کو دے کر قربانیاں اور لازوال قربانیاں پیش کی تھی، ان کی قربانیوں کی اس نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ آزاد کس بارے میں ہو چکا ہے؟ فحاشی کے بارے میں آزاد ہو چکا ہے، اور بے حیائی کے امنتے سلابوں کے بارے میں آزاد ہو چکا ہے، لام تام کرنے میں آزاد ہو چکا ہے، دنیا میں بچوں کو یا بچیوں کو آگاہ کرنے میں آزاد ہو چکا ہے، دہشت گردی کی آزادی اس کو مل چکی ہے، لسانی اداکاری آزادی اس کو مل چکی ہے، اپنے آپ کو اسلام سے آزاد کر چکا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، مجھے بھی اللہ جنت دے گا۔ یہ سن لے، میرے رسول نے کیا کہا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں، تمہارے ساتھ قتال کروں، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی اسلام کی خاطر لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ صرف کلمہ توحید کی بنیاد پہ ہوئی ہیں، الہ کلمۃ اللہ کے لیے ہوئی ہیں، اللہ کے اسلام کو، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ہوئی ہیں۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں تمہارے ساتھ قتال کروں، تمہارے ساتھ جھگڑا کروں، تمہارے ساتھ لڑائی کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ نہیں کوئی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی قسمتیں بدلنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا نہیں ہے۔ تم گواہی دو، پھر اس پہ قائم رہو، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانو۔ اور پھر میرے رسول نے کیا کہا؟ تم نے اپنا مال بھی مجھ سے بچا لیا ہے، تم نے اپنی جان بھی حفاظت میں لے لی ہے۔ کلمہ گو مسلم، کلمہ پڑھنے والا
حقیقی معنوں میں مسلمان، اس کا دوسرے مسلمان پر خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے۔ افسوس المیہ اس بات کا ہے، کلمہ پڑھنے والا، گواہی کلمہ کی دینے والا، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور دنیا میں لوگوں کا عمل تباہ کیا جا رہا ہے، اور پھر دوسرا کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میرے رسول نے کہا تجھ پہ حرام ہے کہ تو دوسرے مسلم کی عزت کو دیکھے، تو دوسرے مسلم کا مال کھائے، تو دوسرے مسلم کا خون کرے، اور مسلم کا خون کرنا حرام ہے۔ ایک جان کو قتل کرنا انسانیت کا قتل ہے، انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ حضرات، آج مسلم گاجر مولی کی طرح 1400 سال پہلے بھی درندوں کی طرح زندگی گزر ہو رہی تھی، اور 1400 سال بعد بھی اسی طرح، اور جس طرح 68 برس پہلے ہم رشوت میں ہندو کے ازم پہ چلتے تھے، غلام تھے ہندو انگریز کے، اسی طرح آج بھی ہم اسی طرح انگریز کے غلام ہیں، قانون میں غلام ہیں، لباس میں غلام ہیں۔ اور ہمیں غلامی کرنی چاہیے تھی تو اللہ کی کرنی چاہیے تھی، ہمیں غلامی کرنی چاہیے تھی تو اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے تھی، ہمیں غلامی کرنی چاہیے تو اپنے اسلاف کے پیروی کرنی چاہیے تھی، جنہوں نے بے دریغ قربانیاں پیش کی ہیں، جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمیں کیا پتا اس کی قدر کا؟ آئیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے کی عزت کی، جان کی، مال کی رکھوالی کرتے ہوئے کیا کہا؟ بیت اللہ کا اتنا تقدس نہیں ہے جتنا ایک مومن کا تقدس ہے، اتنا بندہ جتنی عزت بیت اللہ کی ہے، خانہ کعبہ کی ہے، اتنی ایک سچے اور سچے مسلمان کی ہے۔ حضرات، سچے مسلمان بن جاؤ، کلمہ توحید والے بن جاؤ۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے ہماری غلامی کا، ہمارے زنجیروں میں جکڑے جانے کا، اور ہمارے اس امن کے تباہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ صرف یہی سبب ہے، علت یہی ہے کہ ہم کلمہ توحید کو ٹھکرا چکے ہیں، کلمہ توحید کی دعوت کو ٹھکرا چکے ہیں، کلمہ کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ حضرات، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، میں نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی ڈھا دی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب میں آ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کے احکامات سنتے ہیں، نبی کے فرامودات سنتے ہیں، میرے رسول کے جتنے فرامین ہیں ان کو سماعت ضرور کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن ان کا عملی طور پر انکار کر دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں، بعض کو مان لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، جو عقل کے موافق آئے اس کو مان لیتے ہیں، جو عقل نہ مانے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ خواہش کا پجاری اللہ کے در کا پجاری نہیں ہے، اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنے نفس کا غلام ہے، اپنے نفس کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والا، اپنے نفس کی من مانی کرنے والا کس بات کا انکار کر رہا ہے؟ آیات الہی کا انکار کر رہا ہے، جس کی بدولت، جس کی وجہ سے ہم پر ذلت چھا چکی ہے، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ آزاد ہونے کے باوجود آزادی کے نعرے لگانے والوں، آزاد ہونے کے باوجود غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے کے بعد ہم پر مسکینیاں چھا چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اوپر بھی ذلت اور رسوائی چھائی تھی جنہوں نے انبیاء کا بے دریغ قتل کیا تھا۔ آج مسلم کا بے دریغ قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی بدولت اللہ خالق و مالک نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ ذلالت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو، اپنے آپ کا مال، آپ کو عزت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے ایمان کو محفوظ کر لو، اپنے ایمان کو مستحکم کر لو۔ تمہاری بنیاد کلمہ توحید پر تمہیں ملک ملا ہے، یہ بھی کام رہے گا، تم بھی
تمہاری جان چلی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تمہارا عزم یہ ہونا چاہیے۔ میرے رسول نے کہا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، لیکن مالک کے ساتھ غداری نہ کرنا، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، اس کے احکامات کو ٹھکرانا نہ۔ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تم نے نماز پڑھنا ہوگی، نماز ترک نہ کرنا۔ تمہیں جلانے والے جلانا چاہیں، کاٹنے والے کاٹنا چاہیں، لیکن تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اپنے مکھ کو نہ پھیرنا۔ دیکھنا اللہ کی کیسے برکات نازل ہوتی ہیں۔ حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ کو بہترین دعا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، اگر کوئی بہترین دعا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو سفر میں بھی، بستر پہ بھی، اور عرفات کے میدان میں بھی، اور اجر و ثواب کے باعث بھی بنتی ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی بنتی ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد بنتا ہے۔ اس کو معمول بناؤ، اپنا ایمان تجدید کرو، اس کو تازہ کرو۔ رسول اللہ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول ہم کیسے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں؟ میرے رسول نے کہا ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تجھے شرک سے بھی بچا کر رکھے گا، شرک والوں سے بھی بچا کر رکھے گا، مشرکوں سے تو بیزار رہے گا اگر تو اس پہ غور کرتا رہے گا۔ من افضل الحسنات، اگر کوئی بہترین فضیلت والی نیکی ہے تو یہ کلمہ توحید کی نیکی ہے۔ پتہ چلا اسلام کے ساتھ کلمے کا اتنا گہرا مضبوط تعلق ہے جتنا ہماری گردن کا ہمارے جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ گردن کٹ جائے اور روح جسم سے نکل جائے، یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں کہ جس کے اسلام سے، جس کے ایمان سے توحید نکل جائے، کلمہ نکل جائے، کلمہ کے تقاضے نکل جائیں، کلمہ کی شروط نکل جائیں، سمجھ لو اس کا اسلام بیکار ہو گیا ہے، اس کا ایمان بیکار ہو گیا ہے۔ حضرات، بہترین اگر کوئی صدقہ خیرات ہے تو کلمہ توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، وَكُلُّ تَحْدِيدَةٍ صَدَقَةٌ، غریب کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ صدقہ خیرات کر لے، میرے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ورد کر لے، یہ تیرا صدقہ خیرات بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے ایسا صدقہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ مسائل جتنے بھی آ جائیں اور جتنے مسائل کے اور دکھ درد کے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، اللہ خالق و مالک مسائل سے نجات دیتا ہے جس کے پاس کلمہ توحید کی دولت ہوتی ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کے پاس کلمہ توحید کی قوت ہے، جس کے پاس کلمہ توحید کا اسلحہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان، میرا یقین میرے اللہ پہ ہے، مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا، مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کا عقیدہ ہے تو عمر جیسا ہے، اے پتھر تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہمارے تو عقیدے اتنے کمزور ہیں، ہاتھ میں پتھر پہننے، مدری میں نگینہ ڈالنے بڑا جی اچھا ہے، اس کی بدولت کاروبار چل رہا ہے، جب سے آیا کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ تیرا ایمان ہے۔ میرے رسول نے اس ایمان کے بارے میں کیا کہا؟ بیٹھنے والے صبح حدیبیہ کے موقع پر بیٹھے ہیں، رات کا سما ہے، صبح ہوئی بارش برستی ہے، کسی نے کہا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہے، اور کسی نے کہا یہ اللہ کی طرف سے بارش ہے۔ میرے رسول نے کیا کہا؟ جس نے یہ عقیدہ اپنایا ہے، جس نے یہ یقین کیا ہے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش برستی ہے، وہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہے۔ اور جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بارش نازل کرنا میرے ایک الہ کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی آسمان سے بوندے برسانے والا نہیں ہے، فرمایا وہ ایمان والا ہے، وہ یقین والا ہے۔ حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کی ضمانت دی ہے۔ جو کلمہ توحید گواہی دیتا ہے، اس کے دل میں، اس کے قلب میں کلمہ توحید گونجتا رہتا ہے، صدائیں بلند ہوتی ہیں تو کلمہ توحید کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو یہ گواہی دیتا ہے داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات، یہی تک نہیں،
جہنم میں بھی چلا جائے، موحد آدمی ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کیا ہو، میرے رسول نے کیا کہا؟ یخرج من النار، اس کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے۔ من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرات، اس انسان کو جہنم کے انگاروں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ٹھہرتا ہے، وہ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاتا ہے، وہ زمین آسمان کے برابر نیکیوں کا خلا کلمہ توحید کی برکت سے بچ جاتا ہے۔ حضرات، نعرہ تکبیر اور کلمہ توحید کے صرف زبانی دعوے نہیں بلکہ کلمہ توحید کے تقاضے پورے کرنے پہ اللہ تمام فائدہ دے گا، اللہ تمام ثمرات سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے الہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔